بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل میں رسول عطا کیے جانے کی دعا کی اور اس کے ساتھ خانہ کعبہ کی حفاظت کی بھی دعا کی۔ اللہ پاک نے دونوں دعائیں قبول فرمائیں، رسول بھی عطا فرمائے اور خانہ کعبہ کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا، وہ اس طرح سے کہ 2500 سال تک کسی نے خانہ کعبہ پر حملہ ہی نہ کیا، اور جب ابرہہ نے حملہ کیا تو عبد المطلب نے اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر صاف کہہ دیا کہ خدا اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائے گا۔ کیسا جواب دیا! وہ تو بہت عقل مند تھے۔ دراصل یہ واقعہ اور یہ جواب سب کچھ اللہ کی خاص مدد دکھانے کا الہی انتظام تھا۔ پھر ننھے ننھے پرندے کنکر لے کر آئے اور ابرہہ کے لشکر پر گرائے، جس سے فوج کتوں کی طرح مرنے لگی۔ یہ واقعہ ماہ محرم میں ہوا تھا۔ اسی زمانے کی بات ہے کہ عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا کہ ایک درخت ہے جس کی چوٹی آسمان تک ہے اور اس کی شاخیں مشرق اور مغرب میں دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ درخت سورج سے کئی گنا زیادہ روشن ہے۔ قریش کا ایک گروہ اس کی شاخوں سے لٹکا ہوا ہے اور ایک دوسرا گروہ اس کی شاخوں کو کاٹنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ اس گروہ کو قریش کا ایک خوبصورت جوان جس کے جسم سے خوشبو نکل رہی ہے مار مار کر بھگاتا ہے۔ اس وقت کے علماء نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ آپ کی اولاد میں وہ نبی پیدا ہوگا جس کی بشارت آسمانی صحیفوں میں موجود ہے۔ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور مبارک ہوا تو جناب ابو طالب کہا کرتے تھے کہ میرے باپ نے خواب میں جو مقدس درخت دیکھا تھا، خدا کی قسم وہ درخت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔ عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ بہت نیک طبیعت کے مالک تھے۔ اپنے والد کی نظر ماننے اور اپنے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی نے ان کو سب کی آنکھوں کا تارا بنا دیا تھا۔ وہ بہت صحت مند اور خوبصورت تھے، شعر بھی کہتے تھے جو بہت پسند کیے جاتے تھے۔ وہ بت پرستی نہ کرتے تھے بلکہ ایک خدا کو مانتے تھے، یعنی دین ابراہیمی پر قائم تھے۔ ان کی شادی قریش کی سب سے زیادہ قابل عزت خاتون حضرت آمنہ بنت وہب بنت عبد المناف بن زہرہ بن قسی سے ہوئی۔ سیدنا آمنہ ورقہ بن نوفل کی رشتے کی بہن تھی اور ان کی والدہ کا نام ورہ بنت عبد العزیٰ تھا۔ عرب میں تعارف کروانے کے لیے باپ دادا کے ذکر کو ضروری سمجھا جاتا تھا۔ حسب و نسب کا سارا سلسلہ یاد رکھا جاتا تھا۔ ان دنوں علم حاصل کرنے کے لیے آج کے زمانے جیسے ذریعے نہ تھے، مثلا ریڈیو، ٹی وی، اخبار، کتابیں وغیرہ بھی بہت کم لکھی جاتی تھیں۔ انتہائی اہم بات لکڑی کی تختیوں، جانوروں کی کھالوں یا کسی ہموار سطح پر لکھ لی جاتی تھی، مگر زیادہ کام یادداشت پر چلتا۔ وہ لوگ جاہل نہ تھے، ان میں بڑے بڑے علماء اور شاعر بھی گزرے۔ حسب و نسب کے تو بہت ماہر تھے۔ بات دراصل یہ تھی کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ وہ بتا رہا تھا کہ جو ساری دنیا کا سردار نبی ہے وہ حسب و نسب کے لحاظ سے بھی بہترین ہے۔ سیدنا عبداللہ اور سیدہ آمنہ عرب کے اعلیٰ ترین خاندانوں کے اعلیٰ ترین افراد تھے۔ ان کی شادی بڑی برکتوں والی شادی تھی۔ دلہا کی عمر تقریباً 25 برس اور دلہن کی عمر 20 سال سے کچھ کم تھی۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ شادی سے پہلے دلہا 3 دن تک سسرال میں رہتا ہے۔ اس رواج کے مطابق 3 دن سسرال میں رہنے کے بعد سیدنا عبداللہ حضرت آمنہ کے ساتھ مکہ کے ایک محلہ ززاق مولد میں منتقل ہو گئے۔ سیدنا عبداللہ اپنے والد کے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ ان دنوں ایک تجارتی قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا۔ آپ کے والد نے آپ کو اس قافلے کے ساتھ جانے کو کہا۔ آپ اپنے والد کے انتہائی فرما بردار تھے۔ اس سفر پر روانہ ہو گئے۔ جاتے وقت سیدنا آمنہ کو الوداع کہا۔ وہ گویا آخری سفر پر جانے کے لیے الوداع تھا، کیونکہ آپ شام کے سفر سے زندہ واپس نہ آئے، راستے میں بیمار ہو گئے۔ آپ کے ننیال یثرب یعنی مدینہ میں تھے۔ وہاں 1 ماہ ٹھہرے مگر صحت یاب نہ ہو سکے۔ اسی طرح نئی نویلی دلہن کو اکیلا چھوڑ کر مسافرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ آپ کی وفات سیدنا عبد المطلب اور مکہ والوں کے لیے بے حد صدمے کا باعث بنی۔ سیدنا آمنہ بے حد صابر و شاکر خاتون تھی، بڑے صبر اور حوصلے سے اس مشکل کو برداشت کیا۔ سیدنا عبداللہ کوئی ریس آدمی نہ تھے۔ فوت ہونے پر ان کا ترکہ چند جانور، شعیب ابی طالب میں 1 مکان، 1 دکان، کھجوروں اور چمڑے کا کچھ ذخیرہ، 2 غلام اور 1 لونڈی تھے۔ یہ لونڈی جس کا نام ایمن تھا بڑی وفادار اور سمجھدار خاتون تھی۔ سیدہ آمنہ کا بے حد خیال رکھتی اور ہر وقت خدمت میں حاضر رہتی۔ چنانچہ سیدہ آمنہ بہت نیک دل اور صبر کرنے والی خاتون تھیں۔ ایسی ہستیوں کو اللہ تعالیٰ بے حد پسند کرتا ہے اور ان کا غم اللہ تعالیٰ نے خود دور کیا۔ وہ اس طرح کہ کئی دفعہ ان کو خواب میں خوشخبری ملی، بہت بڑی خوشخبری، اتنی بڑی خوشخبری آپ کے علاوہ کسی اور کو نہ ملی، اور وہ یہ کہ آپ کو خواب میں بتایا گیا کہ آپ کو سب سے اونچی شان والا بیٹا عطا کیا جائے گا۔ صرف خواب ہی نہیں، کشف میں بھی آپ کو ایسے نظارے دکھائے جاتے جس سے آپ کو اندازہ ہوتا کہ کوئی بڑی شان والا بیٹا آپ کو ملے گا۔ آپ نے یہ بھی
دیکھا کہ آپ کے اندر سے ایک نور نکلا جو ہر طرف پھیل گیا۔ اس کا ذکر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خود فرمایا۔ آپ فرماتے تھے کہ میں اپنے باپ سیدنا ابراہیم کی دعا ہوں، سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں، اور اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا، اور ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس میں انہیں شام کے محلات نظر آئے، اور انبیاء کی ماں کو اسی طرح دکھایا جاتا ہے۔ ورقہ بن نوفل قریش عرب تھے مگر بت پرستی سے بیزار ہو کر عیسائی ہو گئے تھے۔ ان کا انجیل کا مطالعہ بے حد وسیع تھا، بلکہ انہوں نے انجیل کا عبرانی میں ترجمہ بھی کیا تھا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ آل قریش میں موعود نبی پیدا ہونے کا وقت آ گیا ہے، وہ عظیم نبی جس کے لیے سارا عرب منتظر ہے، جس کا سیدنا ابراہیم کی دعاؤں میں وعدہ تھا، وہ نبی جس کے لیے سارے یہودی منتظر تھے کہ فاران کی چوٹیوں سے ایک نبی برپا ہوگا، وہ وجہ تخلیق کائنات نبی جس کے لیے آسمان و زمین چشمے برآ تھے۔ غرض یہ کہ نور الہی کے مظہر نور محمدی کے جلوہ فرما ہونے کا بابرکت وقت آ چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت سیدنا عبد المطلب خانہ کعبہ میں دعا کر رہے تھے۔ ام ایمن نے آ کر پوتے کی خوشخبری سنائی، خوشی خوشی گھر آئے، پوتے کو گود میں لیا۔ سیدہ آمنہ کے خواب اور کشف کی وجہ سے نام محمد ہی تجویز کیا گیا۔ اپنے پوتے کو گود میں لے کر خانہ کعبہ میں آ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور اعلان کیا کہ عبداللہ مرحوم کے بچے کا نام محمد رکھا گیا ہے، پھر واپس بچہ ماں کے سپرد کر دیا۔ انہیں اس موقع پر اپنا بیٹا عبداللہ بہت یاد آیا۔ معزز ناظرین کرام، اس زمانے میں ایک رواج تھا کہ اپنے نوزائیدہ بچوں کو صحراؤں میں آباد قبیلوں میں بھیجا جاتا تاکہ وہاں کھلی ہوا میں بچے کی صحت اچھی رہے، اچھی عربی زبان سیکھیں، گفتگو کا سلیقہ آ جائے اور صحرائی بدو قبائل سے جفاکشی اور بہادری بھی سیکھ لیں۔ اس طرح کے گاؤں والے بچہ پالنے کا معاوضہ لیتے، اس طرح ان کی کمائی کا ذریعہ بن جاتا، لیکن آج کل ایسا رواج نہیں ہے۔ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، صحرائی قبائل کی 10 شریف عورتیں مکہ مکرمہ آئیں۔ ان عورتوں کو یہ تلاش ہوتی تھی کہ کسی امیر گھرانے کا بچہ مل جائے تو پالنے کا زیادہ معاوضہ ملے، لیکن آمنہ کا لال تو یتیم تھا، اور یتیم کو پالنے سے کیا ملتا؟ جب ان خواتین کو یہ پتہ لگا کہ اس گھر میں بچہ تو ہے مگر یتیم ہے تو اسے چھوڑ دیتی۔ صرف ایک خاتون حلیمہ تھی جن کو امیر گھرانے کا بچہ نہ ملا، تو بجائے خالی ہاتھ واپس لوٹنے کے یتیم بچہ ہی لے جانا بہتر سمجھا۔ دائی حلیمہ سیدہ آمنہ کے گھر پہنچی۔ ننھا بچہ ابھی 1 ماہ کا تھا، 1 ماہ تک اپنی ماں کا دودھ پیا تھا، کچھ دن ابو لہب کی آزاد کی ہوئی نوکر لونڈی صوبیہ کا دودھ پیا تھا۔ دائی حلیمہ نے بچے کو گود میں لینے کی درخواست کی۔ سیدہ آمنہ نے درخواست قبول کر لی اور فرمانے لگیں، میں اپنے بچے کو خدائے ذوالجلال کی پناہ میں دیتی ہوں، اس شر سے جو پہاڑوں میں پلتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اونٹ پر سوار دیکھوں اور دیکھ لوں کہ غلاموں اور درماندہ لوگوں کے ساتھ نیک سلوک اور احسان کرنے والا ہے۔ دائی حلیمہ ایک غریب عورت تھیں۔ اس زمانے میں کافی عرصے سے بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے خوراک کی چیزوں میں کمی تھی، گھاس بھی نہیں اگتی تھی۔ وہ قبائل جن کا گزارا بھیڑ بکریاں پالنے پر ہوتا تھا بڑے پریشان تھے، بکریوں کا دودھ بھی خشک ہو گیا تھا، خوراک کم ہو تو ماں کا دودھ بھی کم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ دائی حلیمہ کا جو بیٹا عبداللہ ان دنوں دودھ پیتا تھا وہ بھوکا رہتا تھا۔ جب واپسی کا سفر شروع ہوا تو دائی حلیمہ نے اپنے ننھے بیٹے عبداللہ اور ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ دودھ اتنا زیادہ تھا کہ دونوں نے پیٹ بھر کر دودھ پیا، وہ حیران رہ گئیں۔ پھر وہ اپنی مریل سی گدی پر سوار ہوئیں تو وہ طاقتور جوان جانور کی طرح اترا اترا کر چلنے لگی اور سب سے آگے نکل گئی۔ حالانکہ مکہ مکرمہ آتے وقت ان کی وہ سواری اس قدر لاغر اور سست تھی کہ وہ سب سے پیچھے رہ گئی۔ جب گھر پہنچیں تو اس بچے کی برکت سے خوراک کا مسئلہ نہ رہا، بکریاں خوب دودھ دینے لگیں۔ وہ خوب سمجھ گئیں کہ سیدہ آمنہ نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ بچہ بہت برکت والا ہے۔ دائی حلیمہ کی حقیقی بیٹی شیمہ کو ننھے مہمان سے بہت پیار ہو گیا، ہر وقت گود میں لیے پھرتیں۔ ان خواتین سے سیکھ کر آپ نے بھی قبیلہ بنو سعد کی زبان بولنا شروع کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں تم سب سے فصیح تر نبی ہوں، کیونکہ میں قریش خاندان سے ہوں اور میری زبان بنی سعد کی زبان ہے۔ ایسے ہی 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 2 سال کا عرصہ رضاعت گزرا تو حلیمہ سعدیہ آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کرنے مکہ مکرمہ آئیں۔ حوالے کرنے تو آئیں مگر دل بالکل نہ چاہ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود سے جدا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب گھر والوں کو بہت محبت ہو گئی تھی۔ ماں کو ملانے کے بعد درخواست کی کہ کچھ عرصہ مزید اس بابرکت حسین بچے کو ان کے ساتھ رہنے دیا جائے۔ ان دنوں مکہ میں کوئی وبا پھیلی ہوئی تھی تو ان کو اچھا بہانہ ہاتھ لگا، کہنے لگی کہ مکہ کی آب و ہوا میں ان کے بیمار پڑنے کا اندیشہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ابھی کچھ عرصہ اور اپنے بچے کو اپنے ساتھ رکھ لوں۔
سیدہ آمنہ کو بچے کی سلامتی کا اتنا خیال تھا کہ دل نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دے دی۔ حلیمہ اپنے گھر واپس آ گئیں تو بچے کو ساتھ دے